کیا ہے تو اس بارے میں اب ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ اب ہمیں کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنی خوراک ٹھیک کریں، یعنی وہ چیزیں جو ہم خود گھر لا کے بنائیں، جو جیسے جوس ہیں، پیک چیزیں ہیں، یہ چیز ہم کبھی نہ استعمال کریں۔ یہ دودھ وغیرہ جو پیک ہوتے ہیں، بالکل فریش چیز لائیں، سبزی ہو، پھل ہو، فروٹ ہو، کوئی بھی چیز ہو، اور خود لا کے اسے گھر بنائیں۔ کیونکہ اگر بائی چانس مطلب سبزی میں، پھل فروٹ میں اگر کوئی وائرس ہوگا، کوئی کمی ہوگی، اس کے دھونے سے دور ہو جائے گی، اور اگر اس میں پھر کوئی ہوگی، اس کے پکانے سے دور ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ چیز پہلے ہی بنی ہوئی ہے، جیسے سالن ہے، جوس ہے، پیک چیزیں ہیں، اس کے اندر پہلے ہی موجود ہے، وہ کیسے دور ہوگی؟ اور ایسی چیز باہر سے لائیں جس کو گرم کر کے آپ استعمال کر سکیں، کیونکہ گرم کرنے سے تقریباً وہ یہ ہر چیز کے جو بیکٹیریاز ہے اور وائرس وغیرہ یہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو وہ چیزیں، یا جیسے پھل ہیں جس کو آپ باہر سے دھوتے ہیں یا اس کا چھلکا اتارنا پڑتا ہے جن کا، وہ بھی ٹھیک ہے چیزیں۔ جو چیزیں پیک چیزیں ہیں نا، باہر سے بنی ہوئی، یعنی جیسے جوس ہیں، پیک جوس ہوتے ہیں بہت ساری، جیسے دودھ ہے اور بھی کھانے پینے کی جو چیزیں پیکس ملتی ہیں، پیکڈ بالکل ہوتی ہیں، وہ کبھی نہ استعمال کریں۔ ایک دوسرا، اپنی نیند کا خوب خیال رکھو، اپنا ٹائم ٹیبل کھانے پینے کا بنایا جائے، اور جتنی چیزیں ہیں، جتنی مطلب نقصان دہ چیزیں ہو سکتی ہیں، یا جتنی جو چیزیں ہارڈ ہوتی ہیں، مشکل ہضم ہوتی ہیں، وہ دوپہر کے کھانے میں آ جائیں، اور جو سافٹ چیزیں ہیں، بالکل نرم غذائیں ہیں، وہ صبح اور رات کو چلی جائیں۔ اور وہ چیزیں، وہ پھل، وہ فروٹ جو زیادہ فائدہ مند ہوں، وہ زیادہ استعمال کی جائیں، جو کم فائدہ مند ہے اس کو بہت کم استعمال کیا جائے۔ اس طرح ہی دالوں میں، سبزیوں میں، یہ دیکھ لیجیے بہت ساری چیزیں جو بہت زیادہ فائدہ مند رہتی ہیں اور کم نقصان دہ، جیسے ٹنڈے ہیں، کدو ہیں، چپن ہے، مولی ہے، ایسی چیزیں۔ اور دالوں میں جو ہے یہ مونگ کی دال ہے یا ماش کی چھلکوں والی دال ہے، یہ بہت کم استعمال کی جائے، اور دالوں میں یہ زیادہ مطلب بنسبت دوسروں کے یہ زیادہ فائدہ مند رہتی ہیں۔ اس طرح وہ پھل فروٹ جو خوب پک کر خوب اچھی حالت میں ہوں، ان کو ہی استعمال کیا جائے، بالکل جو باسی ہوں یا ڈیمیج ہوں یا خراب ہوں، گلے سڑے ہوں، ان سے بچا جائے۔ اسی طرح وہ دکاندار جو صاف ستھرے ذرا رہتے ہیں، ان سے آپ سبزی وغیرہ، جو بھی دکاندار ہوں، ان سے سبزی پھل فروٹ لیا جائے۔ اور وہ لوگ جو کیئر لیس ہوتے ہیں، زیادہ آلودہ رہتے ہیں، پولوشن کا زیادہ خیال نہیں کرتے، پولوشن میں ہی وہ آلودگی ہی پتہ چل جاتا ہے جب آپ ان سے بات چیت کریں۔ اس طرح گھر میں آپ صفائی ستھرائی رکھیں، اور یہ نہیں کہ ہر وقت سینیٹائز کرتے رہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ ہاسپٹل میں نہ ہی بینک وغیرہ میں۔ درمیانے رہیں، کیونکہ زیادہ اگر سینسٹیو ہو جائیں گے تو آپ کو نقصانات پر بہت زیادہ ہوں گے، اس کے سائیڈ افیکٹ شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر 3-4 ٹائم مناسب اوقات میں اگر آپ اپنی چیزوں کو، یعنی جیسے ہم پورا گھر ہے، ایک اچھے طریقے سے صبح دھو لیں، پھر اس کو دوپہر شام کو اس کو جو کوئی تپڑی جیسے مارتے ہیں، دیہاتوں وغیرہ میں بھی مارتے ہیں، شہروں میں اچھی کوٹھیوں میں وہ مار لی جائے۔ پھر اس کے بعد جو ہماری جوتی ہیں، شوز ہیں، گھر کے اور باہر کے علیحدہ علیحدہ کر لیے جائیں۔ باہر جب جانے ہیں علیحدہ شوز ہیں وہ باہر اتار دیں، ہم ایک جگہ مخصوص کر دیں، اور جو گھر والے ہیں شوز وہ علیحدہ رکھیں، جو دھل بھی سکتے ہیں۔ اور وضو کریں یا جب ہم منہ ہاتھ دھوئیں تو ان کو بھی دھو لیں ایک دفعہ صابن سے دن میں۔ اسی طرح جو ہماری بہت زیادہ استعمال، جیسے گھڑی ہے، جیسے چابی ہیں، جیسے نوٹس ہیں، وہ اس طرح سے آپ یوز کریں کہ اس خود بندہ سمجھ جاتا ہے کہ کس طرح اس کو ہم نے اسے بچ سکتے ہیں۔ اسی طرح ہاتھ ملانے، معانقہ کرنے سے، ساتھ نماز پڑھنے سے کوئی مسئلہ نہیں، تو ذہن میں رکھیں کہ سوشل ڈسٹینسنگ کی بنیاد پر نماز میں فاصلے دینے سے کسی کی نماز نہیں ہو رہی، اور گناہ گار یہ سارے بڑے بڑے مفتی ہو رہے ہیں، کسی کی نماز نہیں ہو رہی۔ اور جماعت کو قائم کرنا یہ فرض عین ہے، یہ شاعر اسلام میں سے ہے۔ نماز پڑھنا نہ پڑھنا یہ علیحدہ فرض ہے، لیکن مسجد کا آباد کرنا، مسجد میں جماعت، جمعے اور پنجگانہ نماز کا اہتمام کرنا، اس میں کسی کو بھی نہ روکنا،
اس میں وہی حکم ہے جس وقت جماعت کی اجازت ہوئی تھی اور حضرت عمر نے کھڑے ہو کے وہاں اعلان کیا تھا کہ، اور جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے جیسے نماز قائم کی تھی نا، کہ اس دن پہلی نماز ہوئی تھی عصر عام، ورنہ پہلے چھپ کے نماز پڑھتے تھے مسلمان۔ حضرت عمر نے جب مسلمانوں کو کہا یا رسول اللہ کیا کرنے لگے، نماز پڑھنی ہے، تمہاری قوم اعلان نہیں پڑھنے دیتی، انہوں نے کہا آج سے اعلان ہوگی نماز۔ وہ ہے طریقہ، اس میں کچھ ہو جائے، چاہے جنگ ہو، قتال ہو، کچھ بھی حالت ہو، لیکن پریونٹیو میجرز لے کر اگر آپ نے نماز پڑھنی ہے، میں نے پہلے بتایا تھا کہ آپ لباس اپنا بنائیں، مسجدوں میں لباس ہو، جو پنجگانہ نماز کے باقاعدہ نمازی ہیں ان کے نام کے ساتھ اور ان کے نمبروں کے ساتھ علیحدہ ان کا لباس ہو جو وہ داخل ہو مسجد میں۔ اور مسجد ایک ایسی چیز ہے، بندہ پنجگانہ وضو کرتا ہے آتے ہی، کوئی اور محکمہ کسی شاپنگ مال میں جا کر، کسی ہاسپٹل میں جا کے وضو خانہ نہیں ہوتا کہ وضو کر کے اندر جانا ہے، لیکن آپ مسجد میں جب جائیں گے گھر سے یا مسجد میں جا کے وضو کریں گے تو وہاں ساتھ صابن رکھ لیں، وضو کے ساتھ ساتھ صابن بھی رکھیں۔ اب ہم نے کیا کہ گھر سے ہی وضو کر کے اور نقصان کیا، مسجدوں میں وضو کریں ساتھ ساتھ صابن بھی استعمال کریں، منہ ہاتھ جب دھونا ہے، پاؤں دھونا ہے، وہ صابن سے دھونا ہے۔ پانچ ٹائم جب آپ یہ کریں گے کوئی صورت نہیں ہے اس کی۔ اور پھر جب ہم نے وہاں لباس اپنا علیحدہ، ٹوپی علیحدہ ہوگی، لباس علیحدہ ہوگا، اور جب ہم نے کھڑے ہونا ہے واٹر پروف ہونا چاہیے، جیسے پلاسٹک کے بنے ہوتے ہیں بیگ ٹائپ، اس طرح کا ہمارا لباس ہونا چاہیے، کیونکہ جو ڈاکٹر ہے پیرامیڈیکل سٹاف پہنتے ہیں وہ تو بہت مہنگا، وہ اور بندہ افورڈ نہیں کرے گا۔ یہ جو عام پلاسٹک موم جامے کا ہم یا پیراشوٹ کا بنا ہوا لباس ہے یہ ہم پہنیں۔ اس طرح جب ہم میل جول کرتے ہیں کم سے کم میل جول کریں، لوگوں سے جن سے ضروری ملنا ہے ان سے ہی ملیں، اور اس میں ملنے میں بھی دیکھ لیں، کیونکہ جو بندہ مریض ہوتا ہے، ٹی بی کا مریض ہے یا دمے کا ہے، استما وغیرہ، یا کھانسی کا ہے، یا اور کوئی ہیپاٹائٹس ہے اس کو، یا ذیابیطس ہے، کوئی بھی مرض ہے ہارٹ کا یا دوسرا، وہ دیکھ لیں لیتھل تو نہیں ہے، کرونک تو نہیں، پرانا تو نہیں اس کو مرض ہے، وہ بندہ پتہ چل جاتا ہے، ہر بندہ سمجھ جاتا ہے۔ اس سے لینے کے ہاتھ نہ ملاؤ کرنا، یہ سب کچھ کریں، لیکن اس کے ساتھ پریونٹیو میجرز کے ساتھ۔ اب دیکھیں ڈاکٹر ہارٹ پیشنٹ کو بھی ڈیل کرتا ہے، ہیپاٹائٹس کے مریض کو بھی ڈیل وہ کرتا ہے، اور ذیابیطس اور شوگر کے مریض کو بھی ڈیل کرتا ہے، اور ہر قسم کے مریض کو، چاہے دمہ ہو، ٹی بی ہو، یرقان ہو، ٹائیفائڈ ہو، ملیریا ہو، ہر قسم کے مریض کو وہ ٹریٹ کرتا ہے۔ جیسے گائنکالوجسٹ ہوتی ہے، گائنی، یہ تو انسان کے کہاں تک پہنچے ہوتے ہیں جو آپریشن کرتے ہیں، سرجری کرتے ہیں، لیکن پریونٹیو میجرز لے کر اگر ہم عام حالت میں وہی پریونٹیو میجرز لیں تو نماز پڑھنے میں ساتھ مل کے کھڑے ہونے میں کیا مسئلہ ہوگا، زیادہ نمازیوں سے کیا مسئلہ ہوگا، شاپنگ مال میں شاپنگ کرنے سے کیا ہوگا، مارکیٹوں میں جانے کھولنے سے کیا مسئلہ نہیں۔ اب حکومت کی ذمہ داری ہے وہ آب و ہوا کو ٹھیک کرے، روڈوں پہ جو ایٹماسفیئر ہے، جو آلودگی ہے، فضائی آلودگی ہے، اس کے لیے جو وہ کچھ کر سکتا ہے وہ کرے، اور وہ ہو جاتا ہے، وہ اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح ہر مارکیٹ کا جو مالک ہے یا تاجر برادران جتنے ہیں ان کو لازمی کر دیا جائے کہ جناب اب اندر جو ہے اس طرح گیٹ کوئی لگ جائے، اور گیٹ میں وہیں جو اندر جا رہا ہے وہاں جو جس کے پاس ماسک نہیں ہے، گلوز نہیں ہے، یا جرابیں نہیں ہیں، یہ لازمی کر دیے جائیں، لازمی قرار دے دیجیے، جب مارکیٹ میں انٹر ہوں تو آپ یہ کر کے جائیں۔ اور جس کا آپ دیکھیں مارکیٹ کے باہر کہ بھائی جی یہ اندر جا رہا ہے، یہ کچھ بہت زیادہ مریض ہے اور بہت زیادہ یہ ویک ہے، یا بندہ جو ہے نا یہ نقصان دے سکتا ہے، تو اس کو وہیں اس کی جو احتیاطی تدابیر ہیں اس کے ساتھ کر لی جائیں، اس کا وہاں علیحدہ جو شوز ہوں بڑی جو پنڈلیوں تک آ جاتے ہیں وہ پہنائے جائیں، گلوز جو ہوتے ہیں نا پلاسٹک گلوز اس کو وہ پہنائے جائیں کہ چاہے تم سلام کرو جو بھی کرو، اور جس طرح چہرے پہ جو چیزیں ہوتی ہیں پلاسٹک کے وہ اسے چڑھا دیجیے، لو اب تم پھرو جہاں مرضی جاؤ، اور اس طرح کیا جائے تو پھر ہوگا۔ ہم نے یہ مسجدیں بند کر دی، مدارس بند کر دیے، خانقاہیں بند کر دی، اسکول کالج بند کر دیے، شاپنگ مال نقصان پہ نقصان کر رہے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور WHO نے بھی کوئی، اب سب سے بڑی بات ہے اس کا نقصان پہلے چیک کریں کہ ہے یہ کیا چیز، اس کا کس طرح نقصان ہوگا کنفرملی۔ جیسے ہیپاٹائٹس کا ہوتا ہے، HIV جو وائرس ہے، ایڈز وغیرہ کا، اس کا پتہ جی ان چیزوں سے لگتا ہے، ان چیزوں میں احتیاط کرتے ہیں۔ کینسر کے بہت ساری چیزیں ہیں جو الرجی کی صورتیں ہیں کہ یہ اس طرح لگتا ہے، ایسے نہیں لگتا،
اسی طرح اس کی سب سے بڑا یہ ہے پریونٹیو میجر کہ آپ وہ لباس اور اپنا ملنا جلنا، کھانا پینا، اوڑھنا پہننا، اس کو کیا جائے. اب ہم نے جتنا پیسہ ضائع کیا اپنے لاک ڈاؤن کرنے پہ، اپنی مارکیٹیں بند کرنے پہ، اپنے کاروبار برباد کرنے پہ، اتنا پولیس اور سیکورٹی فورسز ہم مسجدوں اور ادھر ادھر جو کھڑی کرتے ہیں اسکولوں کالج پہ یا روڈوں پہ، انہی کو جو ٹریفک پولیس ہے اس کو آرڈر کر دے جائے، کوئی بھی گاڑی میں آ جا رہا ہے اس کو تو وہ ڈیل کر رہا ہے نا. اسی طرح جس بھی محکمے یا شاپنگ مال یا مارکیٹ میں وہاں ایک دو انٹرنس پہ جو نا کھڑے کر دی جائے کہ جو ان پریونٹیو میجر نہیں لے رہا، اس پہ عمل نہیں کر رہا، احتیاطی اقدامات نہیں کر رہا، جس کی ذمہ داری اقدامات کی ہے یا جس کا تعلق عمل کرنے سے وہ نہیں کر رہا، اس کو وہیں اس پہ جرمانہ کیا جائے، اس پہ ایک سختی کر دی جائے. 5-10 منٹ کے اندر اندر عمل ہوگا، 10 منٹ سے زیادہ نہیں. کہ جس کے پاس دیکھو جی رومال تو بندے کے پاس ہوتا ہے منہ صاف کرنے والا یا پگڑی والا، وہ کپڑا منہ اور ناک پہ لے کے چلے. گلوز اور دستانے کس کے پاس نہیں ہوتے، جرابے کس کے پاس نہیں ہوتے، شاپر کس گھر میں نہیں ہوتا، اس کے اندر سوراخ کر کے منہ پہ لے لو. نہیں جب لیتا، جب نہیں مانتا. اس طرح یہ جو صرف ٹریفک پولیس اور جو چوک و چوراہوں پہ پولیس کھڑی ہوتی ہے یا جد ناکوں پہ اپنی پولیس کھڑی ہوتی ہے، یا جو مارکیٹوں کے باہر ہر مارکیٹ میں ہر شاپنگ مال کے پاس 2-4 پولیس کی گاڑیاں، 1-2 پولیس کی گاڑی ضرور ہوتی ہیں، ان کو ذمہ صرف لگا دیا جائے کہ. اور اسی طرح پھر جو مارکیٹ کا صدر ہے، مارکیٹ کا شاپنگ مال کا مالک ہے، اسی طرح کسی مدرسے کا، کسی اسکول کا پرنسپل ہے، اسی طرح جو ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، سیشن کورٹ، فیملی کورٹ، لیبر کورٹ، ان کے جو چوکی دار ہیں، گارڈ ہیں، ان کے ذمہ داری لگا دیے بھائی جی جو بھی انٹر ہو اس کے ساتھ آپ نے یہ کرنا ہے، اس کے بغیر انٹر نہ ہو. اس طرح نادرہ ہے، کسٹم آف ہے، LD ہے، FIA ہے، اسپیشل برانچ ہے، جو بھی مطلب ہیں ادارے ہمارے، ان کے وہاں یہ کر دیا جائے کہ بھائی یہ کرنا ہے. میں کہتا ہوں 1 منٹ سے 5 منٹ میں ختم ہو جائے گا، یہ 5 منٹ میں احتیاط ہو جائے گی، 5 منٹ سے زیادہ نہیں ہے. ہم گھروں میں بھی یہ اپنائیں والدین، اور یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم چیک کریں. جو اپنے علاقے کا یونین کا صدر ہوتا ہے، اپنے محلے کا کمیٹی بنی ہوتی ہے، ہر محلے میں کوئی نہ کوئی ویلفیئر ہوتی ہے، اس کو بلا کے حکومت کے پاس تو سب کا اندراج ہے. مارکیٹوں میں کیا ہے، تاجروں کا کیا ہے، پولیس میں کیا ہے، اور یہ ہمارے ہاسپٹل میں کیا ہے، اسکول و کالج میں کیا ہے، سارا ایک نظام بنا ہوا ہے. پٹوار خانہ ہے، پھر ہمارا کونسلر ہوتے ہیں ہر علاقے میں، یونینز ہیں، یونین کا ایک کونسلر ہوتا ہے، ناظم ہے، تو کوئی نہ کوئی ذمہ دار ہوتا ہے. ایک حکومتی سطح پہ ہوتا ہے، ایک پولیٹیکل پرسن ہوتا ہے. ان سب کو بلا کر، وہ تھانے میں بلا کر یا کسی ادارے میں بلا کر وہاں کر دے. ایک پیسہ لگانے کی ضرورت نہیں حکومت کو، یہ اربوں خربوں پر لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے پورے نوکری پہ جائیں، مزدور اپنا مزدوری کریں، ان کی صفائی ستھرائی دیکھی جائے. جس وہ گھر سے نکل رہے ہیں، ہر آبادی کے باہر جو ہے وہ ناکا ہو، وہاں سے جو بھی جا رہا ہے آ رہا ہے. وہ آبادی کا اپنا بھی ہونا ہو سکتا ہے، اگر کم فورسز ہیں آبادی کے اپنے ذمہ داران کی کو تعین کیا جا سکتا ہے کہ اس میں کوئی کوتاہی نہ کرے. یہ 1 منٹ سے پہلے اس طرح مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، مدرسوں میں داخل ہو رہے ہیں، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، شاپنگ مال میں، مارکیٹ میں، وہاں جو بھی پریونٹیو میجرز ہیں بڑی احتیاط سے، بڑی سمجھا کر بجھا کر 5 منٹ میں ہو سکتے ہیں. جو پھر عمل نہیں کرتا اس کی کوئی ہلکی سی پنشمنٹ. بندے کو صرف جو مارکیٹ میں آ رہا ہے نا اور اس نے عمل نہیں کیا، اس کو 1 گھنٹہ آپ صرف کہیں بند کر دیں، کوئی مہینوں سال نہیں لگنے کی ضرورت، اسی وقت اس کا ہاضمہ درست ہو جائے گا. اس طرح اسکول میں کوئی آ رہا ہے یا کسی کالج میں آ رہا ہے، LD کے پاس آ رہا ہے، اس کو 3 گھنٹے کے لیے آپ سائڈ پہ ایک جگہ بنائیے. لو جی آپ نے یہ نہیں کیا ہوا، 2-3 دفعہ آپ اس کو تنبیہ کریں، اس کو خبردار کریں، پھر اس کے بعد کہیں جی چلو 2 گھنٹے کے لیے اس کو بند کیا جا رہا ہے، اس کو جو یہ فائن کیا جا رہا ہے. اس کے بعد یا وہ موجود ہو چیز، گلوز آپ کے پاس ہوں، سینیٹائزر وغیرہ آپ کے پاس ہوں، تو آپ اسے دے دیں. بھائی اس کی قیمت تو 100 روپے ہے، اس کی ہم 500 روپے لیں گے آپ سے، کیونکہ آپ نے یہ احتیاط ہے. ایک دفعہ بندہ بھرے گا، اس کو دیکھا ساری دنیا سیدھی ہو جائے گی. اب یہی پاکستانی لاکھوں میں پوری دنیا میں ہے، یہ ساری دنیا سے زیادہ فالو کرتے ہیں قانون کو اس ملک کے. یہی لاکھوں میں وہاں یہ جرائم ہے. کیوں؟ وہاں ان کو پتہ ہے کہ ہم ٹریفک پہ جا رہے ہیں، یہ ہم بد نظمی کریں گے ہمارا فوراً چلان ہو جائے گا. ہم جا کے اس طرح بات کریں گے فوراً. ہم اپنی لباس میں، اپنے خوراک میں، اپنے چلنے پھرنے، میل جول میں کتنے محتاط ہوتے ہیں، کتنے کیس وہاں سے رپورٹ ہوتے ہیں.
کہ پاکستانیوں نے کیا 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 نہیں، وہاں سارے عمل کرتے ہیں کیونکہ پتہ ہے عمل ہوگا، پکڑا جائے گا، اس پہ فائن ہوگا، اس پہ سزا ہوگی اور وہاں یہ نہیں کہ کوئی گولی مار دیتے ہیں۔ اب یہاں تو سزا اور امپلیمنٹیشن کا کنسیپٹ اس طرح ہے کہ گولی مار دو بندے کو پکڑ کے، اس کے جان سے مار دو نا۔ قانون کو عمل کرو، آرام آرام سے سمجھاؤ، اور جتنی کم سے کم سزا ہوگی، جتنی کم سے کم سزا ہوگی اتنے معاشرے ترقی کرتے ہیں۔ جتنی بھی جرائم کی کم سے کم سزا ہوگی، قوانین کی امپلیمنٹیشن جتنی آسان ہوگی، جتنی ایزی ہوگی، اتنا زیادہ وہ معاشرے ڈیولپ ہوتے ہیں۔ اور سزائیں زیادہ دینے سے، زیادہ سخت قانون کرنے سے رشوتیں، کرپشن زیادہ ہوتی ہیں۔ کرپشن اگر اس کو روکنا ہے تو ایز اے ہول اکراس دا بورڈ جو ہے ہم اپنی قانون کو اسٹرنگتھن کریں، اس کی امپلیمنٹیشن کو اسٹرانگ کریں، اس کے عملداری کو یقینی بنائیں اور سزائیں کم کریں۔ جیسے کوئی بندہ کوئی وائلیشن کرتا ہے، جیسے ٹریفک رول کو تو اس نے توڑا، اس کو وہیں 1 گھنٹے کے لیے آپ کھڑا کر دیں کہ تمہیں بڑی جلدی تھی نا، کھڑے ہو جاؤ، دوبارہ نہیں حرکت کرے گا۔ اور اسے پتہ ہے اگر میں جنگل، کسی محلے، کسی ویرانے میں بھی جا کے وائلیشن کروں گا نا، مجھے 1 گھنٹہ کھڑا ہونا پڑے گا۔ جو بھاگے گا اس کے گھر اس کو چلا جائے بھائی 10,000 روپये تمہارے بھاگنے کی وجہ سے، دوبارہ وہ نہیں کرے گا۔ لیکن ہم نے قانون اتنا سخت بناتے ہیں، اتنا سخت سزائیں بناتے ہیں، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے، اس کا عمل نہیں ہوتا، پھر اس کی چور رستے پولیس آپ کو دیتی ہے۔ جب پولیس آپ کو دے گی، سیکورٹی فورسز دیں گی، وہ رشوت بھی زیادہ لیں گے۔ وکیل جائے گا، وکیل بھی اس میں جھوٹ زیادہ بولے گا۔ جج کو بھی سزا دینے لینے میں ذرا اس کی فرعونیت بھی پھر زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ مجرم اور سب لوگوں کو پتہ ہے اگر ہم جج کے سامنے حق بولے تو اس نے ہماری ہی ایسی تیسی پھیر دینی، ہمیں ہی بند کر دینا اس نے۔ یہ ڈر ہے، اس لیے نہ وکیل وکالت صحیح کرتا ہے، نہ سفیر سفارت صحیح کرتا ہے، نہ سیاستدان صحیح طرح بولتا ہے، نہ ہی عام سٹیزن صحیح طرح چلتے ہیں، نہ پولیس ٹریٹمنٹ صحیح کرتی ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ ہم نے قوانین سخت بنا دی، یا تو بالکل ہم اوپن ہیں، بالکل لوز ہیں، بالکل ہر چیز سے ہم فارغ اور عاری ہیں، یا ہم نے اتنے سخت قوانین بنا دیے کہ رشوت اور کرپشن کا دروازہ پھر کھلتا ہے۔ تو اس لیے احتیاطی تدابیر ضروری ہیں۔ اتنے سختی، اتنی زیادہ جو نا یہ غلط ہے، اس کے ساتھ معاشرے نہیں چلتے، اور جو ہمارا وہ ہے مذہبی طبقہ، اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ یکدم ان کو مرض کی نوعیت پتہ نہیں، اس کی ماہیت پتہ نہیں، حقیقت پتہ نہیں، پہلے ہی سب کچھ کر کے بند ہو نا، پہلے اس کی چیک اپ کریں۔ اور وہ ایک 5 منٹ میں اچھا ڈاکٹر ہو، 5 منٹ میں تشخیص ہو جاتی ہے، کوئی گھنٹوں مہینوں نہیں لگتے۔ یہ ساری چیزیں، سارا لٹریچر 100 سال پرانا ہے، اور اگر سائنس نے، میڈیکل نے اتنی ترقی نہیں کی تو پھر اس کو بند کر دینا چاہیے۔ اور ہمیں پتہ ہے، ہم سمجھتے ہیں اچھی طرح میڈیکل کو، بہت اچھی طرح سائنس کو سمجھتے ہیں۔ اس 5 منٹ لگتے ہیں کسی بھی مریض کے ساتھ احتیاطی تدبیر کرنے میں۔ دیکھیں، اس کی چیک کرنا، اس کی پوری ڈیپلی اس کو پورا انالائز کرنا، یہ ٹھیک ہے، ٹائم لگتا ہے، لیکن احتیاطی تدبیر میں، اس کے پریونٹیو میجرز میں لینے میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، اس میں بالکل ایزی، کامن سینس کا بندہ بھی، کامن سینس رکھنے والا ڈاکٹر بھی، بس ہو سمجھدار، اس کا ذرا دلیر قسم کا بولڈ ڈیسیجن لینے والا بندہ ہو تو فوراً عمل کروا سکتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں، میں نے پہلے بتایا، ڈاکٹروں کو کھلے عام، یعنی اس کو آزادی نہیں ہے، ہمیں کسی طور پہ، کسی سطح پہ فریڈم نہیں ہے۔ فریڈم ہونا ضروری ہے، جو قوانین ہیں اس کی امپلیمنٹیشن اکراس دا بورڈ ہونا ضروری ہے۔ ان کی سزائیں اور سختیاں جو ہیں وہ کم ہوں گی تو عمل ہوگا، سخت کر دیں گے کوئی عمل نہیں ہوگا، کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی، ہم بے راہ روی کی طرف جائیں گے، کرپشن کی طرف جائیں گے، اور غلط ڈیسیجن لیں گے، اور اپنا خانہ خراب ہم خود اپنے گھر کو خود اپنے ہاتھ سے آگ لگانے والے ہوں گے۔ اس لیے ہمیں سمجھنا ہوگا، سوچنا ہوگا، اور صحیح طرح کسی بھی چیز کو ڈیل کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کی حقیقت کو سمجھ کر، اس کی احتیاطی تدابیر کو سمجھ کر صحیح بروقت اقدامات کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ لینے پڑیں گے۔